میں ہوں آپ کا ہوسٹ احوال جیلم میں لیاقت علی مغل۔ آج ہم بات کریں گے دینا کی میونسپل کمیٹی کا ایریا رحمان آباد لیاقت ٹاؤن کے مسائل کے اوپر۔ یہاں پہ جو مسائل سب سے بڑا سر اٹھا رہا ہے وہ ہے سیوریج کا نظام۔ سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے۔ ذرا سی بارش ہو جائے تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، گھر میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے اور مریضوں کو اسپتال تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آج جو ہے ہم بات کریں گے میونسپل کمیٹی کا یہ ایریا ہے۔ اس ایریا میں میونسپل کمیٹی اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے متعلق ان کے کیا مسائل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ہم جو لوگ رہتے ہیں ہمیں بہت ساری تکلیفات ہیں۔ یہاں مساجد میں آتے ہوئے نمازیوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بچوں کو اسکول جانے کے لیے روزانہ ان کے کپڑے جو ہے وردیاں گندی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح جناب اگر کوئی فوت ہو جائے تو میت کو لے کر آنا مشکل ہو جاتا ہے، گاڑی کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض کا مسئلہ بن جائے تو وہ بھی اسپتال میں لے کر جانے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈھیر ساری ہمیں مشکلات ہیں، لوگ آپس میں لڑتے جگتے رہتے، اس وجہ سے پہلے سیوریج کا نظام کیا جائے، پھر ہماری گلیوں کو پکا کیا جائے۔ یہ روزانہ ہمارے بچوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر یہ کام کرنے کی اور کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم امید کریں گے کہ بلدیہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی اور ہمارا یہ جلد کام کرے گی، یہ ہماری تکلیفوں کو دور کرے گی۔ افضل بھائی، آپ نے یہ مسائل تو آپ کے بہت پرانے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ جو ہے یہ بلدیہ کے ایریا ہے، لیکن بلدیہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہی۔ کیا وجہ ہے یہاں پہ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کوشش نہیں کر رہے، یا جا کے اپنا کام کرانے کے لیے آپ نے اعلیٰ حکام سے ملنے کی بات نہیں کرتے، یا اپنے مسائل حل کرانے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہاں لوگ آتے ہیں اور آ کر دے کر چلے جاتے ہیں واپس۔ کئی یہاں مرتبہ لوگ آئے ہیں لیکن اس کا کوئی نظام نہیں کیا، بس وہ باتوں میں ہی ہمیں مطمئن کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ اب اس مرتبہ کام ہو جائے گا، پھر کوئی اور نیکسٹ آتا ہے پھر اسے لایا جاتا ہے، وہ بھی دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ بار بار ہمارے اس طرح کے معاملات چاہ رہے ہیں۔ یہ کافی مرتبہ درخواست بھی دے چکے ہیں اور جا کر بھی ان کو بلا کر بھی ادھر ویڈیو وغیرہ انہوں نے بنائی ہیں، تصویریں بنائی ہیں، اور موقع مال پہ وہ آئے ہیں جب بارشیں خوب ہوئی ہیں ساون وغیرہ میں، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جی جیسا کہ ریاشی نے کہا ہے کہ ہم نے کئی دفعہ ان مسائل کو حل کرانے کے لیے اعلیٰ حکام سے رابطہ بھی کیا ہے، لیکن ان کو اس کام کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کوشش یا کاوش نظر نہیں آئی ان کی طرف سے، اور ہم وہیں شور مچاتے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مزید ایک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے مسائل کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا نام طارق محمود چودھری۔ تو یہ جو علاقہ ہے اس میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لوگ آئے ہیں، یہاں سے گلی کی کمیش بھی ہوئی ہے روڈ سے لے کے مسجد تک، اور میرے اندازے میں جو میری 7-8 سال یہاں کی رہائش گزاریا میں نے، اس کے دوران ایک دفعہ نہیں کوئی درجنوں دفعہ لوگ آئے ہیں۔ کبھی کوئی بلدیہ کا بندہ آیا ہے، کبھی جناب کوئی سیاسی آئے ہیں، تو ہوا آج دن تک کچھ نہیں ہے۔ بس ہم اسی انتظار میں رہے ہیں، جو آتا ہے اچھا جی ابھی آپ کا ہو جائے گا، ابھی آپ کا ہو جائے گا، لیکن ہوا آج تک نہیں ہے۔ نہ تو بلدیہ نے کیا ہے، نہ کسی سیاسی نے اس پر کی طرف کر دیا۔ نہیں، جب سیاسی آتے ہیں آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو یہ کام کہا نہیں ہے کہ ہم ووٹ تب دیں گے جب یہ ہمارا کام ہو جائے گا؟ جناب جب الیکشن سے پہلے آتے ہیں اس وقت تو وہ ساری ڈیمانڈیں مانتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد تو ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کہیں بھی چلے جائیں، یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے، یہ صرف اس محلے کی نہیں بلکہ پورے دینے کی بدقسمتی ہے۔ اس کے لیے تو بلدیہ نے کم 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ لگایا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ سارے اسی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو مین روڈ والی سیوریج بنی ہے وہ اس وجہ سے بنی ہے کہ جو گلی محلوں کی سیوریج اس میں جا کے ڈلے گی تو گلی محلوں کا پانی اس میں جائے گا۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس روڈ سے یہاں تک جو بنتی ہے 600-700 فٹ کی دوری، اگر یہ سیوریج بن جائے اور گلی بن جائے تو اس پورے رحمان آباد محلے کا سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹوٹل 600-700 فٹ گلی بنتی ہے، اگر یہ ہم پہ مہربانی کی جائے تو ہماری یہ پورے محلے کی جو سیوریج والی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جی ایسے ہی ہے کہ یہ سیوریج پروجیکٹ جو لگایا گیا ہے بلدیہ کی طرف سے 3.5 کروڑ روپے کا، اس کو فی الفور اگر استعمال میں لایا جائے تو عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मोहतरम, मेरा नाम मजहर अली है। मैं यहाँ का सन 2000 का रिहायशी हूँ। अरसा दराज से हम देखते चले आ रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस में तो गलियां बन जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सियासी रहनुमा सिर्फ आते हैं, वोटें मांगते हैं, चले जाते हैं। जब वोटें डाल दी जाती हैं, बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, फिर हमें मौका नहीं दिया जाता। हम क्या इकट्ठे होकर भी जाते हैं, घरों में भी नहीं मिलते, घर से बाहर भी आना गुजारा नहीं करते। हमारे मसाइल सुनने तो बहुत दूर की बात है। अब ये इस वक्त मसला ये है कि बारिश जब भी होती है इतना पानी खड़ा हो जाता है कि बच्चे यहाँ पर खड़े होकर ये मछलियां पकड़ते रहते हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये छप्पड़ में इतना पानी हो जाता है कि बच्चे ये कुंडी लेकर मछलियां पकड़ते रहते हैं, तो इतने मच्छर हो जाते हैं। रात को बच्चों को परेशानी होती है, किसी को अस्पताल में लेकर जाने का मसला, किसी को स्कूल जाने का मसला, ये सब मसाइल सिर्फ सीवरेज से ही हल होते हैं। तो सीवरेज मस्जिद में जाने के लिए भी परेशानी बनती है, और ये इसी का हल यही है कि आप राय मेहरबानी पहली फुर्सत में ये इस मोहल्ले की थोड़ी इसमें मदद की जाए, इस मोहल्ले की गली को बनाकर इस मोहल्ले की मुश्किल को हल किया जाए। यही शुक्रिया, मेहरबानी। तो जी राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, सही बात की है, जो कुछ भी किया है। मैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, बीमार आदमी खड़ा नहीं हो सकता, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मसला है अगर कुछ अरसे के लिए ना हुए तो हमारा फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उनका कंप्लेंट ऑफिस है उसमें हम जाएंगे। हम ये कह देते हैं क्योंकि ये बार बार कहा कि 5-6 साल तो मुझे भी हो गए। ये मैंने कराई थी 3 फेज, सिंगल फेज 3 फेज, इसमें जो अडल आई है वो मुझे पता है कि ये महकमे वाले क्या करते हैं, क्या एप्लीकेशन दे दें, एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता है। अभी आपने देखा है वो पीछे वो 4 वाली और जो है ना केबल उन्होंने लगानी थी, उन्होंने लगाई नहीं है। हाथ ऊपर करें तो इधर 2 स्कूल है, नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल, जो वो डीओ आई है आज से कुछ अर्सा पहले, वो आई है, और एक मैडम आई थी लाहौर से। यकीन करोगे इधर से उधर पहुंचने तक उन्होंने ये गरीब बच्चों के स्कूल है, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उधर पहुंची है वो सामान वगैरह लेकर। तो वो जो तारे हैं कुछ भी हाथ ऊपर आए तो कुछ भी मिस ऐप हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इस एरिया को प्रायोरिटी 1 में रखा जाए। अगर प्रायोरिटी 1 में नहीं रखते हैं तो हम मजबूरन जो है ना वो कंप्लेंट ऑफिस जो है अपना गवर्नमेंट पंजाब का उधर जाएंगे। कि ऐसे ही है कि अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है, और वो इस हद तक जाने को तैयार है कि अगर बल्दिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती, हमारे मसाइल हल नहीं करती, तो हम सीएम पोर्टल पे भी इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे साथ मजीद मौजूद है ये रैशी, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इधर तो मसला बहुत ज्यादा है ये गली का, लेकिन बल्दिया वाले इधर कुछ काम ही करते नहीं है। न आते न जनाब पूछते कि ये पानी कड़ा है, ये सैलाब कड़ा है, ये कहाँ से निकाले। मरियम नवाज ने बोला हुआ है कि भाई ये पानी जो है ना वह मोटर लगा के ये पानी लोगों को ये प्लाटों से निकाल दो, इससे डेंगू मच्छर वगैरह सब पैदा हो जाती है। लेकिन बल्दिया वाले इधर आते नहीं, न पूछते जनाब, कोई पूछने वाला नहीं है। बस ये जनाब ये गली तकरीबन नजदीक ही है, ये मस्जिद साथ बना हुआ है। जब मस्जिद में बच्चे जाते हैं उधर कारी साहब कह रहे कि देखो गंदे कपड़े लेके आए, साफ कपड़े पहनो। फिर स्कूल पे जाते स्कूल वाले वापस भेज देते, तो हम केड़े पास जाए इनके लिए कोई रिश्का ले ले, हम गरीब बंदे क्या करें, इनके लिए कार ले ले, वैगन ले ले, किसके टांगा ले ले कि बिठा के स्कूल तक ले जाए। तो मेहरबानी करे, इतना काम नहीं है बना। तो बहुत लोग आया हुआ गया हुआ, इधर पटवारी भी आए पीते मार के जनाब बल्दिया वाले आया था, लेकिन किसी ने काम किया ही नहीं। ये टोटल बल्दिया का काम है लेकिन नहीं करते जनाब। ये मेहरबानी है कि ये काम करवा दे हमारा, मेहरबानी। अवामी मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे बल्दिया के एरिया में लियाकत टाउन में ये बहुत बड़ा मसला जो है सीवरेज का है। हमारे साथ मजीद एक रैशी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रजा खान है और मैं अरसा 10-12 साल से यहाँ पे रहती हूँ। ये जो मेरे साथ मौजूद हमारे भाई खड़े हैं, इन्होंने काफी कुछ बता दिया है। और तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा जो बुनियादी मसला है हमारे महल्ले का वो सीवरेज का है। और जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो खासकर जो नमाजी हज़रात है, हमारे पास जो मस्जिद है वहाँ पर जाने के लिए बड़ा मसला बन जाता है, पानी घुटनों घुटनों खड़ा हो जाता है। और हमारे कपड़े जो है, जो नमाजी हज़रात है, इनके कपड़े भी वगैरह भी खराब हो जाते हैं। जो बच्चों का स्कूल का मसला है वो भी जाते हैं, रिक्शे वगैरह या गाड़ियां, उन सब को मसले का सामना है। तो मेरी जो डीओ साहब है या मुतलका काम है, आप सब के जरिए
جو آپ K2 کے نمائندے ہیں، میڈیا کے نمائندے ہیں، آپ سب کے ذریعے میری ان سے گزارش ہے تو ہمارے اہل محلہ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہے یہ فوری طور پر حل کیا جائے اور ہماری گلی جو ہے وہ بنائی جائے اور سیوریج کا نظام بہتر بنایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ثائق افضل کیانی ہے اور میں یہاں کا رہائشی ہوں تقریباً 5-6 سال سے۔ یہاں کا مین مسئلہ سیوریج، بجلی ہر چیز کا ہے، لیکن مین مسئلہ سیوریج کا ہے۔ جو یہاں سے مین سیوریج ڈالی گئی ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ جو 9 فٹ نیچے ڈالی گئی ہے، جب یہ موٹر چلاتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں تو جو پانی ہے وہ سارا دوبارہ ہماری ہی گلیوں میں واپس آ جاتا ہے۔ جو مین پروجیکٹ بنایا ہے پتہ نہیں کتنے کروڑ کا لگا دیا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک وہ جو پانی ہو پیپ لیک ہو جاتے ہیں دوبارہ پانی ہماری گلیوں میں آ جاتا ہے۔ ڈینگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پنجاب کا، یہ سکولوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تصویریں بھیج کے ہر جگہ سے تصویریں بنائی جاتی ہے کہ ڈینگی 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 ڈینگی۔ جب تک یہ پانی ختم نہیں ہوگا ڈینگی ختم نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا میڈیا سارا جو ہے نا، جو بھی لوگ ہیں تصویروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تصویریں بنا کے بھیج دیں، لیکن پریکٹیکل کام نہیں ہو رہا۔ پریکٹیکل کام تب ہوگا جب یہ سیوریج ڈلے گی، نظام ترتیب صحیح ہوگا، نالیاں بنے گی، پانی پراپر جائے گا۔ پانی نہیں ہوگا ڈینگی نہیں ہوگا۔ جب تک پانی ہوگا تو ڈینگی یہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔ لہذا میرے بابا خیال ڈی سی صاحب، اے سی صاحب جو جیل میں جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا ایریا یہ دینا بھی ہے، یہ سواب بھی ہے، سارے ان کے ایریا ہے، لیکن کوئی کام ادھر نہیں ہو رہا۔ بس ادھر ڈی سی کے ایریا میں آگے پیچھے پورے 100 بندہ لگا ہوا ہے، کلاس 4 سارے لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کام نہیں ہو رہا۔ لہٰذا برائے مہربانی ڈی سی صاحب، اے سی صاحب جو بھی ہے متعلقہ ہے، یہ مین مسئلہ ہے ہمارا سیوریج کا، یہ برائے مہربانی حل کیا جائے۔ جب تک آپ یہ حل نہیں کریں گے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مین مسئلہ ہمارا سیوریج کا ہے، سیوریج حل ہو جائے تو یہ ڈینگی بھی ختم ہو جائے گا، نالیاں بھی صاف ہو جائے گی اور یہ جتنا بھی گند ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امام گلزار مدینہ مسجد کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ رحمان آباد کے مسائل کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے یہاں پہ میں تقریباً 1 سال سے امامت کروا رہا ہوں جامعہ مسجد گلزار مدینہ رحمان ٹاؤن دینا کے اندر۔ یہاں پہ بچے جب مسجد کے اندر آتے ہیں تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے، ویسے بھی جو سیوریج کا نظام ہے یہ بہت خراب ہے۔ بچے جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ان کے کپڑے جو ہے وہ گندگی کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر انہیں دوبارہ جب پھر گھر بھیجا جاتا ہے، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، ہم بھی تنگ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رکھنا سب کے لیے یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ اس سے ایک قول بھی ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی بندہ ایک تینکا بھی گراتا ہے نا تو مسجد کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح انسان کے آدمی کے آنکھ کے اندر اگر کوئی چیز ڈال جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم مسجد کی جو ہے وہ صفائی کا بھی جو نظام ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، ہر روز صفائی کروانی پڑتی ہے۔ پھر بھی جو ہے وہ بچے جب آتے ہیں گھروں کے اندر مسجد اسکول جانے کے لیے جب جاتے ہیں تو پھر وہ اسکول میں جب جاتے ہیں صاف وردی پہن کے جاتے ہیں، جاتے ان کی جو ہے ساری وردی گندی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا جو آدھا حصہ ہے وہ صرف صفائی پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ جی مولوی صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ قریبی بلدیہ نے 3.5 کروڑ کا نکاسی آب پروجیکٹ لگایا ہے جو کہ اس محلے اور اس ایریا کے لیے ہے اور اس کی نکاسی آب کے لیے ہے، تو اس کا آپ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ جی میری جو ہے وہ بلدیہ افسران سے اپیل ہے کہ جو آپ نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے 3.5 کروڑ روپیہ جو پنجاب حکومت نے ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری سہولیات کے لیے آپ کو دیا ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا۔ ہمارے ویسے ہی ہیں گلی محلے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، تو تمام اعلیٰ اداروں سے، بلدیہ افسران سے اپیل ہے کہ پلیز ہمارے اس محلے پہ بھی آپ غور کریں، نظر ثانی کریں تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکیں، ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، ہمارے بچے بھی جو ہے وہ ان مشکلات کا ان کو بھی سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو، مہربانی۔ جی اب موجود ہیں یہاں، یہ محلہ رحمان آباد کی ایک گلی ہے جہاں پہ پانی جو ہے وہ سیوریج کا باہر کھڑا ہے، عرصے سے کھڑا ہے، اور اگر جب بارش ہو جاتی ہے تو یہ پانی جو ہے لوگوں کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک رہائشی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا کیا حل ہے۔ جی جناب، عرصہ 4 سال تو محلہ رحمان ٹون دی ایک گلی ہے
ਔਰ ਇਹ ਗਲੀ ਮੈਨ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। एसी साहब को गए हैं, डीसी साहब को गए हैं, बल्दिया दीना दे विच सैकड़ों के हिसाब से दरखास्तां दित्तियां भाई खुदा रा सानू इस अजाब तो निजात दिलाई जाए। दूसरे नंबर पे ये जितना महला है ये भी मुस्लिम लीग नून दा है। MNA जेड़ा इत्थों जुट के गए बिलाल अजहर साहब खुद जुट के गए, लेकिन इस वक्त तक इस महल्ले की कोई साडी सुनवाई नहीं हो रही। बल्दिया दीना को जाने अज आ जाने कल आ जाने आओ गई दे विच ना। और जिस तरह पंजाबी की कहावत है भाई सबज बाग, वो सानू फिलहाल सबज बाग ही दिखा रहे हैं। साडे बुजुर्ग जिस वक्त नमाज पढ़न जाते हैं इस गंदे पानी चो गुजर के जाते हैं, स्पेशल रक्षा उथू लैंदे हैं, फिर मस्जिद नमाज पढ़न जाते हैं। इस महल्ले की बात मस्जिद है, एक ही मस्जिद है, तो ये मैन गली है, ये होगा ना कोई लिंक गली है, मैन गली है। लेकिन कोई बंदा भी ना कोई सियासी ना ही कोई अवामी, कोई बंदा भी इधर ध्यान नहीं कर रहा। ये जितने दावे कारण के वजीर आला पंजाब साफ सुथरा पाकिस्तान, ये सब दावे ऐसे तरह के कुछ भी नहीं है। मैं किसी तरह का मैं खुद बल्दिया दीना दे विच गया वा, सैकड़ों दरखास्तां लैके गया वा, TMO साहब को लैके गया वा, AC साहब को गया वा कि खुदा रा इस महल्ले का रहम किया जाए, इस महल्ले नूं इस अजाब चू जान छुड़ाई जाए। लेकिन फिलहाल तक कोई सानू ऐसा पुरसान हल नजर नहीं आ रहा। बारिश आई है गुज़श्ता चंद दिनों के चंद दिन पहले जिहड़ियां बारिशां आईयां, उन्हां बारिशां दे विच साडे भाई ने बड़े प्यारे जे भाई मदर साहब, इन्हां दे घर दे विच पानी गया, मेरे खुद घर दे विच पानी गया। ए नाल 2 मजदूर घरां दे, ठीक है, इन्हां 2 घरां दे विच मुकम्मल पानी गया हुआ है। और मैं वो सोशल मीडिया दा वीडियो भी अपलोड की गई कि देख लो इन्हां गरीब घरां दे विच पानी गया हुआ है, इन्हां गरीब लोगों का नुकसान होया हुआ है। लेकिन जो ना भाई किसी के सिरे च जूं नहीं रही, किसी बंदे भी ध्यान ही नहीं किया भाई आया इन्हां गरीब घरां दे विच पानी गया हुआ, असीं इन्हां दा कोई हल कर लईए। फिलहाल तो ये जो बल्दिया ने 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ इस इलाके को? जेड़ा बल्दिया ने प्रोजेक्ट लाया नहीं जी 3.5 करोड़ का, उन्होंने फिलहाल जी मेन सड़क है उन्होंने नहीं फायदा दिता। असीं तो फिर गली दे विच आ, जिस वक्त सड़क नूं फायदा नहीं लभा तो सानू क्या फायदा लभना वा? फिलहाल कोई फायदा नहीं लभा। अगे ये सी बारिशां आंदियां सन तो पानी खलोंदा सी, हुण इस 3 साल दे विच ये फायदा हो गया वा भाई ये पानी है जिहड़ा 12 महीने खलोता रहिंदा वा। इतनी बदबूदार पानी है कि इस दे कोल है तुसीं हुण खलोते हो ना, ते घर वाले जिन्हां दा बहुत बड़ा दिल है जिहड़े इस बदबूदार पानी दे विच रह रहे। अगर इत्थों कोई बंदा गुजरदा भी है ना, कोई बाहरों बंदा आके गुजरदा है तो वह इस महल्ले दे विच कोई बंदा नहीं रह रहा, कोई इंसान नहीं रह रहा, ठीक है। इतनी बदबूदार पानी है, लेकिन साडी तो कोई दाद रसी नहीं हो रही। असीं मीडिया दे तवसत ला दे कि खुदा रा ये तुसीं भी मसले नूं जागर करो। ये ने महल्ला दीयां दुआवां लग सन तुहानूं, तकरीबन 400 घर है, ये 400 घर तुहाडे वास्ते दुआ कर मंगसी भाई तुसीं साडे मसले नूं जागर करो भाई इन्हां नूं इस मुसीबत चों निजात लाई जाए। कोई असीं अपनी जात दा फायदा मंग ना रहे, ये सारे महल्ले दा फायदा है। बुजुर्ग नमाज पढ़न जा सन, दुआ दे सन, बच्चे स्कूल अपनी इस तकलीफ दा किसनूं तुसीं अपील करोगे कि इस मसले दा हल कीता जाए? मैं तो सब तो पहले जी अपने मौजूदा MNA साहब बिलाल अजहर कियानी साहब जिन्होंने इस महल्ले दे विचों मैं खुद बड़ी लीड दे नाल जिता के भी भेजिया हुआ है। ये सारे दोस्त उस वक्त मेरे नाल सन, इन्हें आख्या सी ठीक है जी असीं तुहाडे नाल चलदे हां। ये सारे महल्ले ने मेहरबानी है, ये सारा महल्ले ने वोट भी दी है। वह ये महल्ला वै साडा जिथों बिलाल अजहर साहब जुत के गए। मैं तो सब तो पहला अपने बिलाल अजहर साहब अगर रिक्वेस्ट करसा कि खुदा रा सानू इस मुसीबत को निजात दिलाई जाए। दूसरे नंबर ते AC साहब दीने दे उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं, DC साहब असीं तो सब की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा रा इस महल्ले नूं इस अजाब तो जान छुड़ाई जाए। अच्छा बच्चे ने हर घर दे विच कोई बच्चा वै जिन्हों कोई ना कोई खुरक पै जाएगी। जिस वक्त इस गंदे पानी चो गुजर सन उन्होंने खुरक पै सी, बीमारी लग सी। ये बच्चे इस तरह प्यारे हैं जिस तरह एक अमीर आदमी ने प्यारे हैं, इस तरह इन्हें गरीब लोगों ने अपने बच्चे प्यारे। असीं तो यही आखांगे भाई चलो इन्हां बच्चों का तरस खाओ। ये जिहड़े बच्चे आ रहे हैं पैदल आमदे ने, इस गंदे पानी चो गुजर के आमदे ने, मोटरसाइकिल ते आमदे ने, रक्षा ते आमदे ने, साडियां धीआं आउंदियां, साडियां भैणां आउंदियां, वो आमदियां इस गंदे पानी चो गुजर के। ते खुदा रा बार बार आने खुदा रा इस अजाब तो जान छुड़ाई जाए ताकि हरियाणे महल्ला ये भी सुख न रहे। ये भी पाकिस्तान का महल्ला है, दीने शहर है, मैन शहर है। असीं गौरमेंट नूं टैक्स अदा करते हैं,
اگر اسی مکان بنانے تو بلدیات انہوں نے ٹیکس دینے رجسٹری کرانے تو بلدیات انہوں نے ٹیکس دینے لیکن ٹیکس دین دے باوجود بھی ساری کوئی داد رسی نہیں ہو رہی دن بدن اگر تسی آپ دیکھو کیا نا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی تعمیرات ہو رہی ہیں کوئی نقشے کے مطابق ہو رہی ہیں یا نقشے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل نقشے کے مطابق ہو رہی ہیں جی بلدیات انہوں نے باقاعدہ نقشے کی فیس ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا مکان نہیں ہے اگر تسی فیس نہ بلدیات انہوں نے دیو تو تسی کتنوں لا سکتے اسی باقاعدہ بلدیات انہوں نے فیس دینے تقریباً ہر گھر قانونی طریقے نال بنے ہوئے کوئی ایسا نہیں ہے بھائی یہ کچی آبادی نہیں ہے اگر تھوڑا کیمرہ مین تو انتقال سے کہتے سیٹل نے کوٹیاں چلو گھر تک چند نے ٹھیک ہے کوٹیاں نے لوگ جڑے یہ باقاعدہ بلدیات انہوں ٹیکس دیں باقاعدہ بلدیات نقشے آ کے پاس کرتی ہے لیکن صرف کتاباں دی حد تک لیکن اگر تسی آکھو تو بالکل کوئی نکاسی دے مسئلے دے وچ دینے دی سب تو جڑے آتے نا گندا محلہ ہے جڑا جس دے وچ پانی ہے جڑا 12 مہینے کھلوتا رہندا ہے جس دے وچوں کوئی بندہ گزر نہیں سکدا اے دیکھو اے مچار ہیں آخر یہ بھی انسان ہیں انہاں نوں جیون دا حق ہے اے دیکھو نا یہ انسان ہیں انہاں نوں جیون دا حق ہے رکشے والے آ رہے ہیں ساڈیاں بہناں جا رہی ہیں دھیاں جا رہی ہیں لیکن کوئی داد رسی نہیں ہو رہی جی بلدیہ دینا کا ایریا رحمان آباد جو ہے وہ بارشوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی پانی سے بھرا ہوا ہے اور وہ پانی جو بدبودار پانی ہے رہائشی جو ہے اس بدبودار پانی میں بھی رہنے پر مجبور ہے لیکن بلدیہ اس پر کوئی ایکشن لینے سے قاصر ہے حکام اعلی حکام سے التماس ہے کہ ان شہریوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں آج تک کے پروگرام احوال جہلم میں لیاقت علی مغل کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے عنوان کے ساتھ تب تک اللہ حافظ